اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایک نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورۃ العصر ہے، 103 نمبر کی سورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیتیں ہیں اور ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ بہت چھوٹی سورت ہے، سب اکثر جو ہے اس کو یاد کرتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کے پہلے ہی لفظ والعصر، اس سے جو ہے یہ نام دیا گیا ہے۔ عصر یعنی زمانہ، وقت جو گزرا ہوا ہے، زیادہ تر گزرے ہوئے وقت کے معنی میں اس کو آتا ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، جب عقیدہ مضبوط کیا جا رہا تھا۔ تو اس زمانے میں جیسے اس سے پہلے آیا تکاثر میں کہ ایک دوسرے سے مال کمانے کے نتیجے میں تم آخرت سے غفلت برت رہے ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھایا گیا کہ یہ جو زندگی ہے، اس کو اگر تم غور سے دیکھو گی اس زمانے کو، تو بہت ساری باتیں تمہارے سامنے کھل کر آ جائیں گی۔ اس کے بارے میں جیسا حنفی ہم ہیں، تو یہ جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے ساتھ شافعی بھی تھے، شافعی مسلک ہے۔ تو جو شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آدمی اس صورت پہ غور کرے تو اس کو پورا قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ایسا ہے جیسا قرآن کا پورا سار اس چھوٹی سی 3 آیتوں کے اندر آ گیا ہے۔ اگر اس کو سمجھ جائے تو ایسا ہے کہ پورا قرآن وہ سمجھ رہا ہے، اس کی زندگی کے اندر اس کو نور مل جائے گا، اس کو راستہ مل جائے گا۔ اتنی اہم جو ہے یہ صورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے تو یہی صورت پڑھے بغیر نہیں ہوتے تھے، بہت آسان۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی زمانے کی قسم، انسان در حقیقت گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اچھے عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، حق کی سمجھاتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے کہ صبر کرو۔ تو یہ بہت ہی اہم اپنے اندر ہے۔ اب یہاں سے ہوتا ہے کہ صاحب عصر یعنی کیا؟ عصر یعنی زمانہ۔ تو کون سا زمانہ؟ تو زمانے 2 ہیں، ایک تو ہے پاسٹ ٹینس ہے، ایک جو چل رہا ہے، ایک فیوچر ٹینس۔ تو عربی میں تو 2 ہی ٹینس ہوتے ہیں، ایک پاسٹ ہوتا ہے اور ایک جو پریزنٹ ٹینس ہے اور فیوچر ٹینس ہے، ایک ہی ہے، اس کو مضارع کہتے ہیں۔ اس کی جو بناوٹ رہتی ہے عربی کی، اس سے سمجھ جاتا ہے آدمی۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا اگلے زمانے میں کہا جا رہا ہے، ان الفاظ کو دیکھ کے ایک آدمی اندازہ لگا لیتا ہے، لیکن 2 ہی ٹینس ہیں۔ اب عصر سے مراد جو ہے گزرا ہوا زمانہ زیادہ آتا ہے۔ زیادہ مفسرین نے پہلے کی شاعری لکھی ہے اور ان کے شاعری کے حوالے بھی دیے ہیں۔ امین حسن اصلاحی صاحب نے فراہی، مولانا فراہی کے حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جب میں جوان تھا تو ایک جوان اونٹنی پہ جاتا تھا، تو آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، 80-90 سال کا ہو گیا، تو ایک دم اس کو اپنی جوانی کی تصویر یاد آتی ہے کہ جب کیسا تھا وہ، یا آدمی کو بچپن کی یاد آتی ہے، بچپن کتنا اچھا تھا میرا، ہے نا۔ تو شاعری بہت سے جو ہے شاعر یہاں بھی کہتے ہیں۔ ایک شاعر نے یہ بھی کہا کہ دن اگر پکھیرو ہوتے پنجرے میں میں رکھ لیتا، پالتا ان کو جتن سے موتی کے دانے دے دیتا، سینے سے رہتا لگائے۔ دن جو پکھیرو ہوتے، اگر پکشی ہوتے، وہ پرندے ہوتے، تو میں اس کو پنجرے میں رکھ لیتا تھا، موتی کھلا دیتا تھا اور سینے سے لگا، کبھی گزرنے ہی نہیں دیتا تھا ان کو۔ تو گزر جاتا ہے زمانہ، اور ہر سیکنڈ کا کاٹا ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اب تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے، آدمی موت کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ، دوسری جگہ یہ کہا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، آہستہ آہستہ، ہر سیکنڈ وہ اپنے رب سے ملاقات کی طرف جا رہا ہے۔ تو انسان جب پیدا ہو گیا، جب ہوش آیا وہاں سے، تو اس کی زندگی ختم ہو رہی، زندگی بڑھ نہیں رہی ہے۔
لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ، اس کا مطلب یہ ہوگا زندگی گھٹ گئی تمہاری، اب موت انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا بھی ایک ایکٹر کوئی شرما صاحب وغیرہ 40 سال کے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ابھی کچھ دنیا ہی نہیں دیکھا انہوں نے، تو ختم ہو گئی۔ تو بھروسہ نہیں ہے زندگی کا، موت آ گئی تو ختم ہو گئی۔ تو بتایا کہ یہ زمانہ، اچھا عصر کہتے ہیں، ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ عصر کا نماز کا وقت کیوں ہے؟ یعنی دن گزر گیا، دن کمزور پڑ گیا، ڈھل گیا، دن ڈھل گیا پورا، انہیں اپنی پوری شعائیں، اپنی قوت طاقت جو تم کو دینا تھا سب دے دیا، اب تھوڑی دیر میں مغرب ہونے والی ہے، اس کے واسطے عصر بولتے ہیں۔ عصر یعنی دن گزر جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں کہ اب عصر کا وقت ہو گیا، یعنی دن تو گزر گیا۔ تو دن کے گزرنے سے تو کہا کہ اب یہ تاریخ میں تم جا کے دیکھو کتنے بادشاہ گزرے، کتنے لکھ پتی کروڑ پتی لوگ گزرے، کتنے خوبصورت لوگ گزرے، کتنے پہلوان گزرے، کیا ہوا پھر ان کی زندگی کا؟ کیا وہ کامیاب ہوئے؟ ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے۔ کہتے ہیں کہ زمین کھا گئی کیسے کیسے آسمانوں کو کھا لیتی زمین، مٹی میں چلے جاتے۔ بہت تاریخ میں ان کا نام، بڑے بڑے پیغمبر بھی گزرے، مگر کہاں ہیں آج؟ سب گزر گئے ایک زمانے کے ساتھ، ان جو ہے نا دنیا کے اندر ان کی زندگی جو ہے ویسی نہیں رہی، بڑے بڑے تو بتایا گیا کہ ایک امت تھی جو پہلے گزری، تو کیا ہوا؟ کون کامیاب رہا؟ اب دیکھیے وہ لوگ، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ 4 صفتیں جس کے اندر تھیں وہ کامیاب ہو گئے، جو ایمان لائے، جو اچھے عمل کرتے رہے، جو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، صبر کو تلقین، اس کو چھوڑ کے جو بھی انسان نے زندگی گزاری، کیا ملا اس کو؟ آج بادشاہ تھا، بہت فرعون تھا، بہت بڑی جائیداد سب تھا، لیکن آج کہاں ہے؟ جہنم۔ کھل کے بات، بڑے بڑے لوگ جو کافر اور مشرک گزرے، شان و شوکت کے ساتھ تھی، ان کے راجہ تھے، مہاراجے تھے، سب تھے، آج کہاں ہیں؟ سوائے ان کے کہ جنہیں اس نے کمایا اور آخرت کا۔ تو یہاں جو آخرت کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی ایمان لائے گا اور اچھے عمل کام کرے گا تو کل اس کے لیے بادشاہت ہے۔ سورہ حدید میں یہ بات فرمائی کہ دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو اللہ کی مغفرت میں، وہاں تو بادشاہ ہے نا۔ وہ زمین، وہ جنت کیسی ہوگی؟ جس کی وسعت زمین اور آسمانوں کی اتنی ہوگی، جتنی ایک چھوٹی جنت بھی اتنی ہے جتنی یہ پوری دنیا ہے۔ آج پوری دنیا کا کوئی راجہ ہے کیا؟ آج جا کے امریکہ تھوڑا سا سب کو دباتا ہے نا، مگر ایک حد تک ہے، لیکن راج تو کسی کا بھی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو جو کچھ آج یہاں بھکاری بھی ہے، آج کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اگر وہ ایمان لا کے یہ 4 صفتیں اپنے اندر اختیار کر لیتا ہے تو وہ آخرت میں بادشاہ ہوگا۔ بادشاہت کی دعوت ہے یہ، سیدھی سیدھی۔ آج دنیا میں کتنا کارپوریٹ ہونے کے لیے کتنا پریشان ہیں لوگ، ہوتے نہیں جلدی، کروڑ پتی بننے کے واسطے بزنس الٹا سیدھا۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا پوری زندگی ہو گئی، کالے بال سفید ہو گئے تو کہاں تک پہنچے۔ اس کے مقابلے میں یہ گھڑی 2 گھڑی کا سودا، ایمان لایا۔ ایک شخص، جنگ چل رہی تھی، اس نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ملے گا اس میں؟ حضور نے کہا جنت۔ گیا اور شہید ہو گیا، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کچھ نہیں، منٹوں میں بادشاہت۔ یہ ہے سودا والعصر کے تحت۔ بتائیں لوگ کیسے غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، یہیں کی چیزوں کو پانے کے لیے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے 6 انچ زمین کے لیے۔ بتائیے لوگ حق مار رہے ہیں اپنی رشتہ داروں کا، کیا اتنی بڑی جائیداد میری رہنا بول کے حق مار دیا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ ملے گی کیا؟ وہ حقدار سب کھڑے ہو جائیں گے، اور جس کے قسمت کا ہے اس کو مل کے ہی رہنے والا۔ آپ مارے بھی تو ان کو دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک کی قسمت میں تھا میں نے مار دیا، اب اللہ تبارک تعالیٰ دے نہیں سک رہا اس کو۔ جو کچھ عطا ہوتا ہے ہمارے عقیدے میں ہے کہ نفع جو پہنچتا ہے، نقصان جو پہنچتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، یہ عقیدہ بتایا گیا۔ تو بتایا کہ پہلے کے لوگوں پہ غور کرو کون کامیاب ہو گئے۔ سچویشن میں بھی 2 چیزیں ہیں، جو لوگ زیادہ محنت کریں گے، عقل سے کام کریں گے، ایک فزیکل لا کے مطابق اچھے رہیں گے، ہے نا، صبح میں جائیں گے، اپنی صحت بنائیں گے، کریں گے تو یقیناً اچھے رہیں گے۔ ایک آدھ کیس ایسا ہو سکتا ہے ہارٹ فیل کا، مگر اکثر ایسا ہوگا، ورنہ اگر سست رہیں گے زیادہ بیماریوں کا گھر بننے کے پورے چانسز ہیں، 99% ہے نا۔ آدمی جو محنت کر رہا ہے، اچھی پڑھائی کر رہا ہے، امکان ہے کہ اس کا رزلٹ اچھا آئے گا۔ اب جو پڑھ ہی نہیں رہا تو پکا ہے کہ اب فیل ہونے کے امکانات ظاہر ہو جا رہے ہیں۔ ابھی کا حال دیکھ کے ہم پہچان سکتے، کوئی بھی بچے کو دیکھ کے بتا سکتے کہ اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ بولتے نا جھولے میں پیر نظر آتے، پاڑ نہ پائے۔ تو ابھی سے معلوم ہوتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اب قرآن کب پڑھے تم نے، کتنے سال کے ہو گئے، اب بعد میں کتنا پڑھیں گے، اب بتائیے۔ ابھی تک اتنی جوانی آنے کے بعد بھی قرآن ہی نہیں معلوم، قرآن کا ترجمہ بھی نہیں معلوم۔
اب کیا ہونے والا ہے 60 سال تک بھی نہیں معلوم. اب کب تک؟ اللہ تبارک تعالیٰ بتائے گا. ایک میری کتاب تھی جس کو نہیں سمجھتے تھے تم، باقی سب تو بڑے انٹرسٹ سے پڑھتے تھے. ایک خبر بھی آتی تو پوچھتے تھے، واٹس ایپ کا میسج بھی آپ جاننا چاہتے تھے، وہ کہاں جا کے موبائل خود نہیں آیا تو دوسروں سے پوچھتے تھے، مگر قرآن کے بارے میں نہیں پوچھا انسان نے کبھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے. ایمان میں کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ایمان ہے، ابھی انشاءاللہ اس کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آئے گی. اور ایک ہے کہ قانونی مسلمان. تو قانونی مسلمان سب ہیں. دیکھیے، جس کا ریکارڈ مسلمانوں میں ہے انہیں شادی بھی کر سکتا ہے، جائیداد بھی رکھتا ہے پرسنل لا کے مطابق. مگر اللہ کی نظر میں مومن کون ہے؟ اللہ کس کو مومن کہتا ہے؟ قرآن کس کو مومن کہتا ہے؟ ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں؟ وہ اس صورت کے اندر بتائے گئے. تو بتایا گیا کہ دنیا میں جن لوگوں نے ایسی زندگی گزاری، اب دیکھیے تجارت پیغمبروں کے ساتھ اٹھانے جانے والی ہیں، مگر اس میں غلط کر دیا آدمی نے، ہے نا. ناپ تول میں کمی کر دیا، ڈپلیکیٹ مال بیچ دیا، سود سے پیسہ لے لیا، یہ سب اس کے اندر ملا، سب ناپاک ہو گئے. مطلب اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا نا. اللہ بول رہا تھا ایسا مت کرو، بلکہ یہی آزما رہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ. مگر چھوٹی سی دنیا کے اندر ہم بے چین ہو گئے اور ہم نے سوچی کہ صاحب دوسروں کے مقابلے میں آگے بڑھنا ہے تو یہ سارے تدابیر ہم کو جو اختیار کرنے پڑیں گے. اب دیکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر. یہاں انسان بھی جو ہے وہ نکرہ ہے. ایک ہی خالی ایک انسان کی بات ہو رہی کہ انسان، اور وہ بھی گھاٹے میں، خاص گھاٹے میں نہیں ہے. خسر بھی نکرہ ہے. لیکن عربی کا یہ قاعدہ ہے، جب کوئی نکرہ لفظ آتا ہے، اکیلا آتا ہے، اس کے ساتھ دی نہیں آتا، خاص نہیں ہوتا، تو اس کی بڑی خوبی ہوتی ہے، وہ جنس ہوتی ہے. انسان یعنی پورے انسان، دنیا کا کوئی انسان نہیں چھوٹا جو گھاٹے میں. مگر بعد میں آگے جو آئے گا نا، الا الذین، سوائے ان لوگوں کی، وہ لوگ گھاٹے سے بچے، باقی سب لوگ گھاٹے میں. پہلے تو یہی کہا گیا، جیسے لا الہ، کوئی خدا نہیں، الا اللہ. پہلے تو انکار کیا گیا کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں مگر اللہ کی، صرف ایک اللہ ہے. ایسے کہا گیا کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، بڑے گھاٹے میں ہیں. خسر کے معنی ہے اتنا بڑا گھاٹا کہ آپ اندازی نہیں لگا سکتے. دنیا میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ فائدہ ہوتے رہتا ہے کہ انسان کا، مگر 1 سال جا کے گھاٹا ہو جاتا ہے، کبھی 2-3 سال بھی گھاٹا چلتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیوالیہ نکل جاتا ہے. تو یہاں جو معنی ہیں وہ دیوالیہ کے ہیں، آدمی پورا برباد ہو گیا، ایسا خسر. تو انسان، ہر انسان ایسا ہے کہ وہ دیوالیہ ہو رہا ہے، بہت گھاٹے میں ہے، ہمیشہ کی جہنم، نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے. کوئی 1-2 دن کی ہے کیا؟ سال 2 سال ہے، چلو 100-200 سال ہے، 1000-2000 سال ہے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ جلنا ہے، اور شعائیں جلاتی رہیں گی، چمڑا جل جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا پھر ہم اس کو بدلتے رہیں گے. ایسے دوزخ میں جا رہا ہے اور ایمان نہیں لا رہا ایک شخص. تو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے وہ شخص جو ایسے دوزخ میں جا پڑے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر بچ گئے اس سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے. اب ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے کا مطلب ہے سچی یقین کرنا. ایسا نہیں چپتے بھی ہم مانتے کہ ہم اللہ کو، ہم مانتے نا، قرآن، ہاں قرآن. اب قرآن کو اگر اللہ کی کتاب بولتے تھے تو تم پڑھتے نہیں تھے کیا؟ ہے نا. ایک آدمی نے بولا تمہارے کو یہاں سے چٹھی لکھ جاؤ، 1 لاکھ روپے وہاں ملنے والا ہے گولے میں، تو فوراً جائیں گے نا بھاگتے ہوئے. اگر یقین ہے اس پہ تو لے کے آ جاتے. 1 لاکھ معمولی بات ہے. اب یہاں تو ہمیشہ کی جنت، بادشاہت کا وعدہ ہے، مگر اس کے لیے جو ہے نا اگر یقین ہوا تو آدمی اس کے لیے وقت لگائے گا. نہیں تو ساری دنیا کرنے کو وقت ہے، قرآن پڑھنے کوئی وقت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھنے کا وقت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ساری دنیا میں صبح سے شام تک سب کے ساتھ گپے مارنے کے لیے انسان کے پاس جو ہے وقت ہے. تو بتائیں ایمان میں کیا ہے؟ زبانی ایمان کی بات نہیں ہے. اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پہ، اس کے رسول پہ. یہ زبان سے اقرار کر دیا ہے تم نے، مگر نہیں ہوا. سورہ منافقین نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے، منافقون میں یہ بات آئی کہ تمہارے دل میں ابھی ایمان آیا نہیں ہے، تم یہ کہو کہ ہم مسلم ہو گئے. مسلم کے معنی اطاعت فرما بردار، کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ رہے، زکوٰۃ دے رہے، مسلمان ہو گئے، اطاعت کر رہے، مگر دل میں ابھی ایمان نہیں اترا ہمارے. پکا یقین نہیں ہوا کہ خدا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے، مرنے کے بعد فرشتے دکھنے والے، ہماری کامیابی بادشاہت کا تاج پہنایا جانے والا ہے. سورہ واقعہ پڑھیے، اس کے اندر ہے جو مقربین میں سے ہیں، پھولوں کے گلدستے اس کو پیش کیے جائیں گے، بولیں گے کہ صاحب آئیے، ختم. یہاں سے خالی ختم ہونا ہے زندگی، اور زندگی بھی زیادہ نہیں تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، یہ سب 61 سال کے تھے سورج کے حساب سے، عیسوی سن کے حساب سے.
اور چاند کے حساب سے 63 سال کے تھے. بس 61 سال میں وہ کارنامہ کر گئے کہ دنیا بھول نہیں پا سکتی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 سال ملا خالی. پورے انگریزوں کی کتابیں پڑھیے, وہ کہتے ہیں کہ کیا کام کیا ہے 2 سال میں, کیا کام حضرت ابو بکر نے 2 سال میں کیا. وہ بولتے کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا ایسا. کیا مضبوط بنیادیں فراہم کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا تھا اس پہ دوسرا, اب جبرائیل علیہ السلام تو نہیں آ رہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, مگر کام وہی کیا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اس کے واسطے لوگوں کے پاس, پورے مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کتنے 61 سال کی زندگی تھی. 59 میں ملا, 61 تک کی 2 سال. تو 1 سال میں بھی آدمی بہت کام کر سکتا ہے, 70 سال میں بھی بہت کام کر سکتا ہے, 80 سال میں بھی وہ بہت کام کر سکتا ہے. ایسا کر سکتا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں وہ شمار ہو سکتا ہے. موقع ہے ابھی بھی توبہ کا, استغفار کا. استغفار کرو اور اس کے بعد جو ہے آگے بڑھو. تو ایمان اللہ پہ, سب سے پہلے تو ایمان اللہ پر, اللہ کی ساری صفات کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام وہ سب میں ہے. ایک مومن بھی ہے. مومن کا مطلب یہ ہے امن دینے والا. ایمان امن سے بھی ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب امن میں آ گیا, وہ دوزخ سے امن میں آ گیا. قرآن میں بھی کہا کہ جو امن میں آنے والے, کون امن کے زیادہ حقدار ہیں؟ وہ جو مومن ہیں, ایمان لائے. ایمان امن سے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی امن. مومن کیا کرتا ہے کہ فساد پھیلاتا ہے کہ دنیا میں نہیں پھیلاتا. وہ امن کی کوشش کرتا ہے, ہر ایک کو اس کا حق دلاتا ہے اور بہتری پیدا کرتا ہے, اور امن کے ساتھ ہی ترقی ہوتی ہے. تو ایمان میں امن بھی شامل ہے. تو اللہ پہ پہلے ایمان, اس کے بعد تمام رسولوں پر ایمان کے سارے رسول سچی تھے, حق کے ساتھ تھے, آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ نبوت پہ ایمان. اللہ کی کتابوں پر ایمان کہ اللہ نے کئی کتابیں نازل کی, اس میں سے 4 کا ذکر قرآن میں ہے, اس کے علاوہ کئی صحیفے, سب پہ ایمان. اور قرآن مجید پر بھی ایمان آخری میں کہ یہ اب آخری کتاب ہے جس میں سب سچ ہے, دوسری ساری کتابوں میں ملاوٹ ہو گئی ہے. تو صحیح کتاب اب قرآن مجید ہے جس پہ چل کر ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. یہ ایمان لائے. پھر فرشتوں پہ ایمان کہ فرشتے آتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے دونوں طرف فرشتے ہیں, سب لکھ رہے ہیں, قرآن کی محفل میں بھی وہ شریک رہتے ہیں. تو فرشتوں پر ایمان. اور آخرت کے دین پر ایمان کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں سارا فیصلہ ہونے والا ہے. تو ایمان یہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, یعنی ان کو یقین ہے پورا کہ میرا ایک ایک پل کا, ایک ایک رائی کے دانے برابر جو میں نے برائی کی وہ بھی میرے سامنے آنے والی ہے, جو بھلائی میں کر رہا ہوں وہ بھی آ رہا ہے. مومن وہ ہوتا ہے ہمیشہ چوکنا ہے, وہ غفلت کی زندگی نہیں گزارتا, اور اس کو یہ معلوم ہے کہ بالکل میں موت کی طرف جا رہا ہوں. یہ تو ہر آدمی کو معلوم ہے, لیکن مومن بہت فکر کرتا ہے, معلوم نہیں آج ہی اللہ سے ملاقات ہو جائے, آج ہی فرشتہ آ جائے, چلو بولے, تو وہ تیار رکھتا ہے اپنے آپ. تو ایمان میں یہ ساری چیزیں ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, عامل الصالحات کا مطلب ہے نیک عمل. نیک عمل. دیکھیے ایمان کے بغیر آدمی کتنا بھی کر دیا, 1000 لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہے نا, خوب کر دیا, لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال عکارت ہیں. اس کو دنیا میں ملے گا, اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں دے گا. اب اگر کوئی مشرک ہے, کوئی کافر ہے, وہ اچھے کام کر رہا ہے تو اس کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا میں اچھا کھانا, اچھے کپڑے, مصیبتوں سے بچا کے, بیماریوں سے بچا کے اس کو رکھے گا. لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایمان والوں کے, کسی کا عمل نہیں, باقی سب کا عمل عکارت ہونے والا ہے. یہ قرآن میں صاف صاف بتا دیا گیا. عمل صالح بنتا ہے ایمان کے ساتھ. اگر ہمارا ایمان بھی, جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے اس کا عمل صالح اتنا مضبوط. اور ایمان, لوگوں نے کہا کہ عمل صالح اور ایمان کی مثال ایسی ہے جیسا بیج اور اوپر کا پودا. بیج اچھا ہے تو پودا آئے گا, ایمان اچھا ہے تو اس سے سب کی بھلائی کے کام ہوں گے. تم دیکھیں گے جہاں جائے گا وہ خیر کے کام کرے گا, دشمن کے ساتھ بھی بھلائی کرے گا, ورنہ وہ ہر ایک کا حق مارنا, ڈرانا, گالی دینا, دھوم کرنا, شراب پینا, برائی میں پھنسنا, کرائم کی زندگی. ایمان نہیں ہے تو یہ سب ہونے والا. اور ایمان ہے تو عمل صالح اس کے ساتھ وجود میں آنا ہی چاہیے, اور عمل صالح دیکھ کر ہی اندازہ لگتا ہے کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. خالی کہیں بھی قرآن میں کہیں بھی ایک جگہ ایسا نہیں آیا کہ بس ایمان لائے اب ختم ہو گیا, نہیں, ایسا نہیں, بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا لازماً ذکر ہے. جیسا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے ہر جگہ, ویسے تقریباً جو ہے نا ایمان کے ساتھ عمل صالح, سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا چاہیے. پھر بتایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں.
یعنی دوسروں کو بولتے خالی صاحب تم حق پہ چلو، نہیں، وہ خود پہلے حق پہ چلتے. حق پہ چلنے کا اس میں چھپا ہوا یہ معنی کہ خود حق پہ چلتے ہیں، دوسروں کو بولتے ہیں دیکھو صاحب آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا کر کے تباہ ہو جائیں گے نا. دعوت کا کام، لوگوں کو سمجھانا کہ صاحب یہ جو تمہاری زندگی چل رہی ہے بالکل وہ دوزخ کے راستے پہ جاری سا، تباہ ہونے والے خاندان. ابھی میں نے یہاں جائزہ لیا لوگوں کا، جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، اس کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی نہیں. ایسا ہے جیسے کہ بارود کے دھماکے پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب لوگ، معلوم نہیں کب ہو جائے. یہ خاندان تباہ ہو جانے والے، بچھڑنے والے. بعد میں لوگ بولتے کیا ہو گیا، کس کی نظر لگ گئی ہمارے خاندان کو؟ لگی نہیں، بنیاد غلط تھی نا. بنیاد قرآن و سنت کی ہوتی تو اس کے اندر وہ مضبوطی ہوتی. وہ حکومتیں بھی مضبوط تھیں جو یہاں مسلمان بادشاہ کر رہے تھے، ان کی ایمان کی مضبوط تھی اور دنیا کا علم بھی تھا. دو چیزیں ہیں کامیابی میں. ایک تو فزیکل لاء کے مطابق تم کو آنا. سمجھو میں بہت نیک ہوں، نماز روزہ قرآن سب پڑھنے آ رہا ہے، لیکن میرے کو بلڈنگ بنانے نہیں آتا، میں نے پڑھا ہی نہیں سول انجینئرنگ. اب یہاں کانٹریکٹ نکلا تو مجھے ملے گا کیا؟ وہ لوگ بولیں گے توفیق صاحب تم بناؤ یہاں بلڈنگ بول کے. ان کو معلوم ہے آفت نہیں لانے ہے تو کبھی نہیں دیں گے وہ. تو یہ بھی آنا ضروری ہے. دنیا کا علم، یہاں کی معیشت کیسا چلنا. خالی بول رہے ہیں ہم پیٹرول مہنگا ہو گیا، آپ کے پاس علم ہے کہ سستا کرنے کا؟ آپ پڑھے کیا معاشیات کیا ہے، یا اسلام میں معیشت کا کیا مقام ہے معلوم ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں معلوم. اب سب بول رہے تو مہنگا، اس سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے، لوٹ لیتے پورا. بے علم اور جاہل لوگوں کا یہی ہونے والا. تو اس لیے قرآن شروع ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو، گیان حاصل کرو نا. فائننس کا بھی ایک گیان ہے، پیسوں کا بھی گیان ہے، کیسے رکھنا کیسے. اب گنتی نہیں آتی سمجھو کسی کو تو پرابلم ہے. ایک جگہ میں ایک خاتون وہ جام بیچ رہی تھی. اب میں نے دیکھا وہ 25 روپے کلو یا 50 روپے کلو. ایک صاحب آ گئے کالج کے اسٹوڈنٹ دونوں. اب وہ 2 کلو گن رہی ہے اتنے. میں بولا 2 کلو میں اتنے کیسے بیٹھ رہے بھائی؟ تو بھی وہ لوگوں نے کیا بولے، لڑکوں نے نہیں ہم کو ہونا ہی نہیں، وہ 40 سے دے 30 سے. اس نے بولی نہیں پروڑتا بول کے رکھی. میں بولا تم گنو تو صحیح. نہیں صاحب. میں بولا تم گنو پہلے. اچھے گنے تو بہت زیادہ تھے وہ 2 کلو سے، بس ڈالتے جا رہی تھی، وہ کاٹا ہی نہیں دیکھ رہی پر. اب ملا ایسا. تو اس نے بولی کیا کرنا صاحب، ہم پیٹ چلانے کو کرتے، کیونکہ صحیح گیان نہیں بول کے انہیں وہاں بیٹھی ہوئی ہے. اگر اس کو صحیح گیان ہو گیا تو اس کی بڑی دکان ہوتی. گیان اگر صحیح نہیں ہے، آپ کو ناپ تول کا صحیح نہیں ہے، حساب کا نہیں ہے، تو آپ بڑے کیسا ہوتے؟ بزنس کر کے بھی نہیں ہو سکتے. اس کو گیان کی ضرورت ہے نا. تو پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ گیان پڑھنا ہر حرف پہ نیکی ہے تمہارے لیے. آپ انگلش پڑھیں گے تو بھی آپ کو ثواب ہے، آپ مراٹھی پڑھیں گے بھی تو آپ کو ثواب ہے، آپ اکنامکس پڑھیں گے بھی تو آپ کو ثواب ہے. کسی سے پوچھئے، اگر پورے گلی میں کوئی ایک خاص سبجیکٹ نہیں پڑھ رہا ہے تو پوری گلی گنہگار ہے. کسی بھی مفتی سے پوچھئے، پورے گلی میں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں، کوئی انجینئر نہیں، تو پوری گلی گنہگار ہو سکتی ہے. ہمارے اندر سب ہونا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. عین عبادت ہے، ثواب ہے یہ سارے کام کرنے کا. تو بتائے کہ جو حق اس کو معلوم ہو جائے یہ ساری چیزوں کا، اس سے لوگوں کو وہ آگاہ کرے. دوسری بات ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ صبر کی تلقین کرے. صبر یہ نہیں ہے. اب صبر کیسا بولتے ہیں ہمارے پاس معلوم ہے، کسی کا انتقال ہو گیا صبر کرو. اب نہیں کر کے کیا کر لینے والے؟ گھر جل گیا تو صبر کرو. اب نہیں کر کے ہے نا. کوئی بڑا پہلوان مار کے گیا، صبر کرو. اب کیا کرتے نہیں کر کے، نہیں تو پھر مارتا ہوں. صبر کے معنی یہ ہیں طاقت رہنے کے بعد بدلہ نہیں لینا. ایک آدمی پہلوان ہے اور کسی نے مارا تو ابھی انہیں بول رہا ہے میں معاف کر رہا ہوں، اس کو بولتے صبر. ہم بھی جا کے دنگا فساد کسی نے مارا، ہم بھی اس کے 2 ٹانگ توڑ سکتے تھے، مگر ہم نے صبر کیے. یہ اولو العزمی کا کام ہے نا. رہ کے بدلہ نہیں لینا. اس نے گالی دیا، میں بھی گالی دینے کی پوری قوت رکھتا تھا مگر نہیں کیا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ عمل کیا. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، اس کے گالیوں کے نتیجے میں نے دعا دی. میں بھڑکا نہیں. ان کے اشتعال دلانے کے بعد اشتعال نہیں ہوا. کیوں صبر کیا؟ مجھے معلوم تھا اللہ اس کا بدلہ مجھے دینے والا ہے. کسی نے میرے پیسے ڈبا دیا، خوب جھگڑ سکتا تھا میں اس کے ساتھ، ہے نا. تو قرآن نے یہ کہا کہ اچھی بات کرو، لینے کی کوشش کرو، مگر اگر کسی نے تمہارے پیسے ڈبا دیا تو آخرت میں اس کی پوری نیکیاں تم کو ملنے والی. خاموش بیٹھو. تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تم یہ مت سمجھو انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، انہوں نے پیسے، یہ سب آخرت میں جو کھنا بادشاہی تمہاری اونچی ہوتی آخرت. تو صبر کرو. آج بدلہ لینے کی حیثیت رکھتے کے باوجود بھی تم لڑ سکتے تھے، تم کیس کر سکتے تھے، سب کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا. اس کو بولتے صبر. اور صبر کے معنی ایک جگہ پہلے کی بھی اس میں ہے کہ ثابت قدم رہنا، اکھڑ نہیں جانا، ہے نا. ایک آدمی نے ڈرا دیا تو داڑھی نکالا نا، داڑھی رکھا نا، تیرے کو نوکری سے نکال دیتے.
کچھ بھی کرو اب میں داڑھی رکھ لوں، تو یہ ہے صبر۔ اس نے بولا میں نوکری سے نکال دوں گا، تم نماز کو گئے، انہیں پھر بھی نماز پڑھ رہے، تو یہ ہے صبر۔ اقامت دین کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے بولے اب تیرے کو جیل میں اٹھا کے ڈالتے، اس کے باوجود انہیں درس دے رہے، تو یہ ہے صبر۔ چھوڑنا نہیں، جیل میں ڈالے تو کیا، مارے تو کیا، پھانسی دے دیے تو کیا۔ آپ نے دیکھا جادوگروں کو کیا ہوا تھا؟ جادوگروں کو فرعون نے بولا میرے سے پہلے ہو گیا، اب میں تمہارا ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ دیتا ہوں اور تم کو پھانسی پہ لگاتا ہوں۔ انہوں نے بولے بس تو دنیا تک کر سکے گا نا۔ اب ہم کو یقین ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سچی نبی ہیں، انہوں نے جو سانپ بنائے وہ جادو کا سانپ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اب اللہ نے ہماری آنکھیں کھول دی، ان کا بھی ایسی ہوا، انہوں نے بھی ابھی کوئی نماز نہیں پڑھے تھے، کچھ نہیں، بالکل قتل کر دیے گئے۔ بہت اونچا مرتبہ ان کا، قرآن نے کیا نام لیا؟ جادوگر کامیاب۔ یقین آ گیا نا ان کو، اس کو بولتے جم جانا، جان بھی گئی تو ایمان نہیں چھوڑنا۔ آدمی کو یقین ہونا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کوئی اس کے لیے ڈرائے دھمکائے تو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ صبر اس کا نام ہے، جم جانا، جم کر وہی کام کرنا، پھر دعوت اور تبلیغ کرنا۔ ابھی کچھ لڑکیاں ناگپور میں کچھ اپنے بہنوں کو بتا رہی تھی کہ برقعے کے کیا فائدے ہیں، وہ برادران وطن کے بھی لوگوں کو جو ہے نا اوڑھنیاں وغیرہ اڑا کے بتا رہی تھیں۔ وہاں کچھ لوگ آ گئے، آج کل بھگتے ہیں نا بہت سارے، تو وہ آ گئے، وہ بولے یہ کیا کر رہے ہیں، پہلے تو مرد ہی پرچار پرسار کرتے تھے، اب تو عورتیں بھی کرنے لگی ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اب روکے۔ اب اگر کوئی ڈر گیا اس وقت تو نہیں ڈرنا، نہیں ہے، ادھر سے ہٹنا، دوسری طرف جا کے کرنا۔ بھئی لوگ تو روکتے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے کیا دعوت سے؟ صحابہ کرام رکے کیا؟ ہمارا بھی اصل کام بھارت میں دعوت کا ہے، یہ پیغام خود کرنا اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اسی سے ذریعے بولنا صاحب میں بھارتی ہوں، اور میں نے یہ سمجھا کہ یہی راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھی یہ راستے پہ آ جاؤ، اور یہاں کا سنویدھان پوری اس کی اجازت دیتا ہے، کوئی ڈر کی بات نہیں ہے دعوتی کام کرنا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں جو آدمی جو عقیدہ رہتا ہے اس کو رکھ سکتا ہے، اپنے عقیدے کو بدل سکتا ہے، اپنے عقیدے کی جو ہے تبلیغ بھی کر سکتا ہے، اس کے مطابق ایسے مسجدیں بنا سکتا ہے، مندر بنا سکتا ہے، گرودوارے بنا سکتا ہے، اپنے عقیدے کے مطابق وہ سارے کام کر سکتا ہے، مدارس بنا سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، تو اس کی سب اجازت ہے۔ تو اس پہ جم جانا، یہ نہیں کہ خوف کھا کے بیٹھ گئے کہ پھر کیا ہوگا، وہاں گئے تو وہ مار دے گا، کیا وہ کیسا مارے گا؟ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، قرآن نے یہ بھی صاف کر دیا، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی متنفس کو موت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے۔ اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے پہلے سے لکھا ہوا ہے، بچہ ہے تو بچہ ہی مرنے والا ہے، بوڑھا ہے تو بوڑھا ہی مرنے والا ہے، عمر سب کی طے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا، دانے دانے پر لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کھانے سے کوئی روک دے۔ تو یہ سب حق پہ جم جانا، کلمے پہ جم جانا، اس لیے قرآن مجید نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اس پہ جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے نازل ہوتے ان پہ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ساتھ، اور خوش ہو جاؤ اس بشارت سے جو جنت کے لیے جو تم کو دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے کہا، ایک صحابی نے، کہ مجھے زیادہ باتیں یاد نہیں رہتی، تو کوئی ایسی نصیحت فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس وہ یاد رہ جائے مجھے۔ تو اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ ثم استقام، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لاش نہیں، اس پہ جم جاؤ، بس ختم، ثم استقم، جم جاؤ اس پہ، اللہ ہی کو معبود مانو، اس کو رازق مانو، مالک مانو، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی حکم دے۔ اب زمین کا کون مالک ہے؟ ہم ڈر انرسی ایسی ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ زمین کا مالک ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اور وہ جب تک جس کو چاہتا ہے رکھتا ہے، اور پورا قرآن اس بات پہ بھرا پڑا ہے کہ جب نبیوں سے یہ کہا گیا کہ ہم تم کو اس زمین سے نکال دیں گے، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے انہی کو غرق کر دیا، فرعون کی جیسے، اور وہ پوری حکومت مومنوں کے ہاتھ میں دے دی۔ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ تمام انبیاء کے بارے میں یہ ہے، جب ان کو نکالنے، مومنوں ان کو نکالنے کی بات ہوئی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا غصہ اور غضب بھڑک گیا، اور اس نے پھر ان قوموں کو ختم کر دیا، اور باغ ڈور جو ہے مومنین کے ہاتھ میں تھما دی۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، اگر ہم جس زمین پہ بھی رہنا چاہتے ہیں، جو جائیداد اور پراپرٹی بھی ہماری ہے، وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے کھیت اتنے خوبصورت ایسی رہیں گے، اس میں یہ کنویں اور بولیاں اور یہ پانی اور نہریں ایسی بہتے رہیں گے، جبکہ تم اللہ کی عبادت ہی نہیں کر رہے، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں،
حق ہے اللہ کا، اگر تم حق ادا کرو گے اس سے زیادہ بہترین دیں گے۔ بلکہ جب جنگ احزاب کے بعد یہودیوں کی چیزیں قبضے میں آئیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے وہ چیزیں تمہاری بخشیں جہاں تمہارے قدم بھی کبھی نہیں پڑے، اتنے محفوظ تھے۔ فرعون کے لوگوں کے بھی ایسی تھے، وہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایسی چیزیں اور ایسی جائیدادیں تم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بخشی جو تمہارے جہاں قدم بھی نہیں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ انعام ہے ہماری بھکتی کا، ہمارا عبادت کا، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس پہ جم جاؤ۔ تو یہ سورت یہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ خالی چھوٹی سورت ہے، دیکھیے ہر سورت ہم نمازوں میں سب پڑھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان در حقیقت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور صبر کی تلقین کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔